سستا گھر اور شیطانی طاقت پارٹ 2۔ لیکن جب مجھے سفیان نے بتایا کہ آپ لوگ وہ گھر لینے کا رسک لے رہے ہو تو میں نے اسی وجہ سے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ آپ لوگوں سے دو ٹوک بات کر سکوں۔ کیوں نہ کہ اگر آپ لوگ وہ گھر خرید لیتے ہو تو اسے کسی بھی وجہ سے مجھے دوبارہ گھر واپس نہیں کر سکتے۔ تو میں بھی سفیان کی طرح آپ لوگوں سے آخری بار پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ واقعی میں وہ گھر خریدنا چاہتے ہیں؟ آصف نے کہا جی ہاں بالکل ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں، پر آپ اس کی مناسب قیمت لگائیں۔ سکندر صاحب نے کہا دیکھو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس گھر پر لگایا ہوا تمام پیسہ میرے لیے برباد ہے، اور ایسے میں اگر آپ لوگ اس گھر کو خریدنے آئے ہو تو میرے لیے بہت خوشی کی خبر ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس گھر کو کتنے میں خرید سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو میں آپ سے کوئی پرافٹ کی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس پر لگائے ہوئے پیسے کی وصولی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ مجھے خود ہی بتا دیں کہ اس گھر کے آپ مجھے کتنے پیسے دو گے۔ آصف نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا جی ہم اس گھر کے آپ کو 40 لاکھ روپے تک دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آصف کی یہ بات سن کر توصیف اور کاشف تھوڑا غصے میں آصف کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ توصیف اور کاشف کے حساب سے آصف نے بہت ہی کم قیمت لگا دی تھی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب سکندر صاحب آصف کو کھری سنائیں گے اور یہ گھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سکندر صاحب نے آصف کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولے بس اتنا ہی؟ آصف نے کہا جی سکندر صاحب۔ اس دوران توصیف نے آصف کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے سرگوشی میں کہا بھائی پیسے بڑھاؤ۔ آصف نے توصیف کو کوہنی مارتے ہوئے کہا ہلکے سے تم چپ رہو۔ اس دوران سکندر صاحب بھی آصف اور اس کے بھائیوں کے بیچ چلتی اس تکرار پر غور کر رہے تھے۔ آصف اپنے دانت کو دبائے ہوئے اپنے بھائیوں سے غصے میں کہہ رہا تھا جب میں بات کر رہا ہوں تو تم بیچ میں اپنی ٹانگیں کیوں اڑا رہے ہو؟ اتنے میں سکندر صاحب نے کہا اب تم لوگ آپس میں لڑنا بند کرو اور میری بات سنو۔ میں 50 لاکھ میں تمہیں وہ گھر دے دیتا ہوں، بولو کیا کہتے ہو؟ آصف نے عجیب سا منہ بنا کر کہا سکندر صاحب آپ ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہیں، آپ کو یہ کیوں نہیں لگ رہا کہ ہم وہ گھر 40 لاکھ میں آپ سے لے کر آپ کی مدد ہی کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کے پیسے ڈوبے ہی ہوئے ہیں۔ کون ایسا ہے جو کہ 40 لاکھ بھی خرچ کرے گا اور موت کے سائے میں بھی رہے گا؟ اس وجہ سے 40 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے اس گھر کے لیے۔ آصف کی یہ بات سن کر توصیف اور کاشف بڑی حیرانی سے آصف کی طرف دیکھ رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر آصف بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ کبھی آصف کی طرف دیکھتے اور کبھی سکندر صاحب کی طرف دیکھتے۔ پھر سکندر صاحب نے کہا اچھا تو چلو 45 لاکھ کر لیتے ہیں، چاہو تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آصف ہنسنے لگا اور بولا سکندر صاحب میرا فیصلہ اٹل ہے، 40 لاکھ سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں دوں گا میں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو بتا دے ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ چاہے جس کو مرضی بیچیں۔ یہ کہہ کر آصف نے اپنے بھائیوں کو کہا چلو بھائیو چلیں۔ تو سیف نے آصف کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا بھائی ہم دونوں نے آپ کو 30 لاکھ دیے ہیں تو آپ بھی تو اپنے 15 لاکھ ڈال کر وہ گھر لے لو، کیونکہ بنی بنائی بات کو بگاڑ کر جا رہے ہو۔ آصف نے کہا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اب تم لوگ چلو یہاں سے۔ آصف کی یہ بات سن کر توصیف اور کاشف غصے سے باہر چلے گئے اور جیسے ہی ان کے پیچھے آصف جانے لگا تو سکندر صاحب نے کہا رکو۔ آصف تو توصیف اسی وقت رک گیا اور سکندر صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی سکندر صاحب نے سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اشارے سے پوچھا تو سفیان نے بنا بولے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر سکندر صاحب نے آصف کو کہا ٹھیک ہے آصف ہم تمہیں 40 لاکھ میں وہ گھر بیچ رہے ہیں، لیکن اس گھر کو لینے کے بعد تم کبھی ہماری طرف کسی بھی قسم کی کوئی شکایت لے کر نہیں آؤ گے، اور ایک بات یاد رکھنا جیسے ہی وہ گھر تمہارا ہو جائے گا تو تمہیں وہ تمہارے پیسے کسی صورت میں واپس نہیں ہوں گے، پھر چاہے کچھ بھی ہو تمہارے ساتھ۔ آصف نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ پھر سکندر صاحب اپنے کمرے
کمرے میں گئے اور اس گھر کی رجسٹری لے کر آئے اور آصف کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ دیکھ لو بھائی، اصلی رجسٹری ہے، اب تم پیسے لے آؤ اور اس گھر کی رجسٹری اپنے نام کروا لو۔ آصف نے کہا جی جی میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف وہاں سے باہر آیا اور اس نے اپنے بھائیوں کو وہ سب بتایا جو سکندر صاحب اور آصف کے بیچ میں مکان کے سودے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ تو توصیف اور کاشف بہت خوش ہوئے اور وہ آصف کے ساتھ بینک سے پیسے لینے چلے گئے اور کچھ ہی دیر میں آصف وغیرہ پیسے لے کر سکندر صاحب کے پاس آ گئے۔ پھر وہ پیسے سکندر صاحب کو دے کر رجسٹری اور اسٹامپ پیپر پر کچھ دستخط وغیرہ کر کے گھر کی چابی لے کر سب وہاں سے خوشی خوشی ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اور پھر آصف نے رخسانہ کو مٹھائی کھلاتے ہوئے کہا، بیگم مبارک ہو، اب ہم سب لوگ ایک بڑے گھر کے مالک بن گئے ہیں، اب ہم سب کے پاس الگ الگ کمرے ہوں گے اور ہمیں کسی کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ رخسانہ نے کہا، یہ تو واقعی میں آپ لوگوں نے کمال کر دیا، ایک ہی دن میں گھر خرید لیا، پر وہ گھر آپ سب کو پسند بھی آیا ہے کہ نہیں؟ اتنے توصیف نے ایک اور مٹھائی کا ٹکڑا لے کر رخسانہ کو کھلاتے ہوئے کہا، ارے بھابھی، وہ گھر نہیں بلکہ محل ہے، محل، اور جب آپ بھی اس کو دیکھو گی تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی، اتنا پیارا بنا ہوا ہے۔ اتنے میں آصف نے کہا، میں یہ خوشخبری امی کو بھی سنا کر آتا ہوں، وہ جاگ رہی ہیں کیا؟ رخسانہ نے کہا، ہاں، ابھی دوائی کھلائی ہے انہیں، اب آرام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آصف اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور توصیف اور کاشف آپس میں گلے ملنے لگے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، توصیف بھائی، ویسے کتنے میں لیا ہے گھر؟ توصیف نے کہا، ارے بھابھی، آج تو آصف بھائی نے کمال ہی کر دیا، 70 لاکھ کا گھر بھائی نے 40 لاکھ میں لے لیا۔ رخسانہ نے حیرانی سے کہا، کیا 70 لاکھ کا گھر تھا؟ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، جی بھابھی، آج تو بھائی کی کنجوسی کام کر گئی اور 70 لاکھ کا گھر 40 لاکھ میں لے لیا۔ ابھی کاشف یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اتنے آصف بھی آ گیا اور بولا، ہاں ہاں، تم لوگ مجھے کنجوس کہتے تھے نا، تو دیکھو آج کیسا سودا کیا میں نے۔ توصیف نے کہا، جی جی بھائی، آج تو آپ کے لیے تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر کاشف اور توصیف تالیاں مارنے لگے۔ تبھی آصف نے کہا، ارے یہ سب چھوڑو، اب جلدی سے اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچو، ورنہ ہمیں اگلے مہینے کا کرایہ بھی پڑ جائے گا، ویسے بھی 7 دن کے بعد اگلا مہینے کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ توصیف نے کہا، بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں کل ہی سارا سامان سمیٹ کر اس گھر میں چلے جانا چاہیے۔ کاشف نے کہا، ہاں بھائی، ہم دونوں کل ہی ایک اور چھٹی لے کر لیتے ہیں اور سارا سامان اٹھا لیتے ہیں۔ آصف نے رخسانہ کی طرف دیکھا تو رخسانہ نے بھی کہا، ہاں ہاں، کاشف صحیح کہہ رہا ہے، اب جانا جو ہے تو کل ہی چلے جاتے ہیں، ویسے بھی وہاں جا کر بہت کام ہوگا، اتنا بڑا گھر ہے تو اس کی صفائی ستھرائی بھی تو کرنی پڑے گی، اسی لیے جلد سے جلد ہی ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ آصف نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر ہم سب کل ہی وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں آج مالک مکان کو کہہ دیتا ہوں کہ ہم اسی مہینے میں گھر خالی کر دیں گے، تب تک تم لوگ آج جتنا ہو سکے سامان کو سمیٹنا شروع کر دو، تاکہ ہم کل صبح ہی جلدی یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر آصف مالک مکان کی طرف چلا گیا اور باقی لوگوں نے اپنے اپنے سامان کی پیکنگ شروع کر دی، اور پھر رات کے وقت بھی آصف اپنی فیملی کے ساتھ سامان کی پیکنگ کرواتا رہا۔ اگلے دن صبح جب سامان پیک ہو گیا تو کاشف جلدی سے جا کر ایک ٹرک لے آیا اور کچھ لوگ بھی ساتھ میں لے آیا۔ اس کے بعد سب نے مل کر ٹرک میں سامان چڑھایا اور وہاں سے نئے گھر کی طرف چلنے لگے۔ تو آصف نے اپنے بھائیوں سے کہا، یار تم سب لوگ چلو اور میں مالک مکان کو اس گھر کی چابی دے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد توصیف نے رخسانہ کو اپنی بائک پر بٹھایا اور اپنی امی کو آصف کے دونوں بیٹوں کو کاشف کے ساتھ ٹرک میں بٹھا دیا اور سب وہاں سے چل پڑے، اور کافی دیر کے بعد آصف بھی ان سے راستے میں جا ملا اور سب نئے گھر پہنچ گئے۔ رخسانہ نے گھر دیکھتے ہی کہا، واہ کیا گھر ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ گھر ہمارا ہے۔ اتنے میں آصف نے کہا، کیوں، کیسا ہے؟ رخسانہ نے کہا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اتنے میں ٹرک والوں نے آصف سے کہا، بھائی
جان ذرا جلدی کر لیں، ہمیں سامان اتار کر واپس دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ آصف نے جلدی سے کہا ہاں ہاں۔ یہ کہتے ہوئے آصف نے گھر کے گیٹ کو کھول دیا اور سب لوگ سامان ٹرک سے اتار کر گھر کے آنگن میں رکھنے لگے۔ اس دوران رخسانہ اور بچے گھر میں چہل قدمی کرتے ہوئے گھر کا معائنہ کرنے لگے اور کچھ ہی دیر میں سب سامان اتر گیا اور ٹرک والے لوگ اپنے پیسے لے کر چلے گئے۔ اب آصف اور توصیف اور کاشف ایک ایک کر کے سامان کمروں میں رکھنے لگے۔ اتنے میں رخسانہ نے جھاڑو پکڑی اور ایک کمرے میں جا کر وہاں کی صفائی شروع کر دی۔ تبھی رخسانہ کو لگا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ رخسانہ نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ رخسانہ نے سوچا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ اس کے بعد رخسانہ پھر سے جھاڑو دینے لگی اور جھاڑو دیتے وقت اچانک اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں پاؤں کے نشانات بنے ہوئے تھے، جیسے کہ کوئی ابھی وہاں سے ننگے پاؤں چل کر گیا ہو۔ نتیجہ اس جگہ سے رخسانہ جھاڑو مار چکی تھی۔ رخسانہ نے فوراً جھاڑو چھوڑ دی اور گھبرا کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس وقت اس میں اس کے سوائے رخسانہ کے اور کوئی نہ تھا۔ وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ پاؤں کے نشانات کس کے ہیں۔ اتنے میں آصف کمرے میں آیا اور رخسانہ سے کہنے لگا یار اگر صفائی ہو گئی ہے تو بتا دو تاکہ کچھ سامان اس کمرے میں بھی رکھ دیں۔ تو رخسانہ نے سہمے ہوئے انداز میں آصف کو زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عظیم کہ ابو یہ دیکھو یہ پاؤں کے نشان کیسے ہیں، میں نے ابھی یہاں سے جھاڑو پھیری ہے لیکن یہ تو نشان تازہ ہیں، جیسے ابھی کوئی یہاں سے گزر کر گیا ہو۔ آصف نیچے بیٹھ کر پاؤں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا اور پھر اپنے سر کو جھکائے ہوئے کچھ سوچنے لگا اور پھر کبھی رخسانہ کے پاؤں کی اور کبھی نشانات کی طرف دیکھنے لگا۔ رخسانہ نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ آصف نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے تو جوتی پہنی ہوئی ہے اور تمہارے پاؤں کا سائز بھی ان نشانوں سے چھوٹا ہے اور یہ نشان تو تمہارے پاؤں سے کافی بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نشان تمہارے پاؤں کے نشان نہیں ہے اور تمہارے علاوہ اس کمرے میں کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے آصف نشانوں کے پیچھے چلتا ہوا کمرے کی دیوار کے پاس جا کر رک گیا اور بولا پر یہ نشان تو اس دیوار کے پاس آ کر ختم ہوئے ہیں۔ اس سے تو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اس دیوار کی طرف آیا ہے پر اس سے آگے وہ کہاں گیا؟ باقی طرف تو کوئی نشان نہیں ہے۔ رخسانہ نے کہا پر وہ آیا کہاں سے ہوگا، کیونکہ دروازے کی طرف سے تو کوئی اس طرف نہیں آیا ورنہ دروازے کے پاس بھی نشان ہوتے، پر یہ نشان تو کمرے کے بیچوں بیچ ہی ہے۔ آصف نے کہا ہاں میں بھی یہی دیکھ کر حیران ہوں۔ یا پھر کوئی دیوار کو دیکھتا ہوا الٹا پیچھے کی طرف آیا ہے اور وہی رک گیا، پر آخرکار وہ گیا کس طرف؟ اتنے میں کاشف بھی آصف کو آواز دیتے ہوئے کمرے میں آیا اور کہنے لگا ارے بھائی جلدی کر لو، سامان اٹھوا لو، پھر کچھ کھانے پینے کا بندوبست بھی کرو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، دوپہر ہو گئی ہے اور بہت سے کام باقی ہے۔ ابھی آصف نے کہا ہاں ہاں چلو پہلے سامان اٹھائیں پھر کھانے کا بھی کر لیتے ہیں کچھ۔ یہ کہہ کر آصف باہر چلا گیا اور رخسانہ پھر سے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں رخسانہ کو کسی نے دھیمی سی آواز میں کہا مجھے ڈھونڈ رہی ہو تو؟ رخسانہ اچانک چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر چلے گئی۔ اتنے میں تو سیف رخسانہ کے پاس آیا اور بولا بھابھی سب کام چھوڑ کر پہلے کھانا بنا لو، قسم سے بہت بھوک لگی ہے۔ رخسانہ نے کہا ارے ابھی کیسے کھانا بنے گا، ابھی تو کچن میں سامان بھی نہیں لگایا، پہلے چولہا وغیرہ تو فٹ کر دو کچن میں۔ توصیف نے کہا ارے بھابھی وہ سب ہم نے کر دیا ہے کیونکہ میں تب سے اسی کام میں لگا ہوا تھا اور ہم نے فریج بھی کچن میں ہی رکھ دی ہے کیونکہ کچن میں کافی جگہ تھی۔ رخسانہ نے کہا ارے بھائی یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا ورنہ بار بار مجھے کچن سے نکل کر کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ اتنے میں آصف تھکے ہوئے انداز میں آیا اور بولا ارے میری تو ہمت جواب دے گئی ہے، اب باقی کا سامان کھانے کے بعد ہی رکھیں گے۔ رخسانہ نے کہا ابھی اتنی جلدی تو کھانا نہیں بن سکتا، آپ ایسا کریں کہ دوپہر کا کھانا باہر سے منگوا لیں، باقی رات کا کھانا میں گھر میں ہی تیار کر لوں گی۔ آصف نے کہا ٹھیک ہے توصیف ایسا کرو یہ کچھ پیسے لے جاؤ اور تمام گھر والوں کے لیے کچھ کھانے لے آؤ اور رات کا پکانے کے لیے بڑا گوشت اور سبزی والی دکان سے آلو ہری مرچیں دھنیا وغیرہ بھی لیتے ہیں نا۔ توصیف نے پیسے لیے کھانا اور باقی سامان لینے کے لیے باہر چلا گیا۔ اتنے میں رخسانہ نے آصف سے کہا عظیم کے ابو پتہ ہے جہاں وہ پیروں کے نشان پڑے تھے وہاں سے مجھے کوئی آواز بھی سنائی دی تھی۔ آصف نے اچانک حیرت سے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا؟
कौन सी की आवाज, कैसी आवाज? रुखसाना ने कहा, जब आप काशिफ के साथ कमरे से बाहर गए थे तो मैं इन निशानों की तरफ देख रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि मुझे ढूंढ रही हो। आसिफ ने कहा, तो ये किसने कहा था, कौन था वो? रुखसाना ने कहा, वो जो भी था पर नजर नहीं आया, इस वजह से मैं डर कर कमरे से बाहर आ गई थी। आसिफ ने कहा, अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए खुद से हल्की सी आवाज में कहा, आखिर ये है क्या चीजें, यहाँ किसको रहने ही नहीं देती, यहाँ किसी को रहने नहीं देती। तभी रुखसाना ने हैरानी से आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब, आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? तो आसिफ ने चौंक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस अब ऐसे ही कुछ सोचने लग गया था। रुखसाना ने डरे हुए अंदाज में कहा, अजीम के अब्बू, मुझे तो लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तभी तो इन लोगों ने इतना बड़ा और खूबसूरत घर सिर्फ 40 लाख में दे दिया है। आसिफ ने फिर से बात को गोल करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये घर जिस जगह पर है यहाँ जमीन की कीमत भी बहुत कम है। देखा नहीं कि यहाँ अभी अभी भी बहुत से घर ज़ेरो तमीर हैं, और हमारे घर के पिछले वाले मकान को ही देख लो, एक साइड की दीवार है बस, बाकी तरफ से अभी कुछ बना ही नहीं है। यहाँ लोग जगह लेकर छोड़ देते हैं, ये हमारी किस्मत है कि हमें बना हुआ खूबसूरत घर मिल गया है। तुम भी ना ऐसा ही कुछ भी सोचने लग जाती हो। अब चलो, जब तक तुसीफ खाना लेकर आता है तब तक घर के बाकी काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो आज घर में ही फंस कर रह गया हूँ। इस वजह से मैं रोज रोज दुकान बंद नहीं करूँगा, जो भी काम है आज ही करने हैं। रुखसाना ने कहा, ठीक, पर आप थके हुए हैं, आप आराम करें, बाकी मैं देख लेती हूँ। इतने में अचानक दूसरी मंजिल से बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई दी। आसिफ और रुखसाना दौड़कर बच्चों के पास गए तो अजीम और वसीम दोनों एक कमरे के कोने में सहम कर बैठे हुए थे और एक खिड़की की तरफ देख रहे थे। और जैसे ही बच्चों की नजरें आसिफ और रुखसाना पर पड़ी तो वो दोनों भागकर आसिफ से लिपट गए। रुखसाना ने घबराहट में पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग डरे हुए क्यों हो? तो अजीम ने बिना बोले खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ कोई था। आसिफ ने अजीम की तरफ देखते हुए कहा, बेटा कौन था वहाँ? ये कहते हुए आसिफ खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर इधर उधर देखने लगा और फिर वापस अजीम की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। बेटा, अजीम ने कहा, अबू वहाँ पर वाकई में कोई था, पर फिर अजीम ने वसीम की तरफ देखते हुए कहा, क्यों वसीम, वहाँ था ना कोई? वसीम ने रुखसाना के पीछे छुपते हुए बिना बोले हाँ में सर हिला दिया। आसिफ ने अजीम से कहा, पर वो था कौन? अजीम ने कहा, कोई डरोनी सी औरत थी, वो इस खिड़की से बाहर चली गई है। रुखसाना ने आसिफ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इस घर में कुछ है, पर आप मानने को तैयार ही नहीं। आसिफ ने कहा, यार क्या हो गया है? हो सकता है कोई चोरनी हो जो वहाँ से भाग गई है। रुखसाना ने कहा, बात तो आप अजीब कर रहे हैं, भला कोई औरत इतनी ऊपर से नीचे कैसे छलांग लगा सकती है? आसिफ ने कहा, अच्छा अब ये बातें बंद करो, पहले ही बच्चे बहुत डरे हुए हैं, और चलो यहाँ से। इतने में नीचे से तौसीफ की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था कि सब लोग आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गया हूँ। रुखसाना ने दोनों बच्चों के माथे पर चूमा और इन्हें लेकर नीचे चले गए, और रुखसाना के नीचे जाते ही आसिफ एक बार फिर से खिड़की की तरफ गया और खिड़की से बाहर झांक कर फिर से इधर उधर देखा और फिर खिड़की बंद करके नीचे चला आया और फिर सब नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इस दौरान आसिफ की नजर तौसीफ पर पड़ी तो वो खाने का नवाला हाथ में पकड़े कुछ सोच रहा था। आसिफ ने तौसीफ को कहा, अरे भाई तुम कहाँ खोए हुए हो, खाना क्यों नहीं खा रहे? तौसीफ ने आसिफ की बात पर गौर नहीं किया और वैसे ही सोच में डूबा रहा। फिर आसिफ ने अपने हाथ को तौसीफ की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, क्या और भाई, कहाँ गुम है, सुन रहे हो? तौसीफ ने एकदम से चौंक कर कहा, जी भाई क्या हुआ, कुछ कहा आपने? आसिफ ने कहा, यार कहाँ खोए हुए हो, जो तुम्हें मेरी आवाज ही सुनाई दे रही। तौसीफ ने पहले सबके चेहरों की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं भाई कोई बात नहीं है। रुखसाना ने कहा, तौसीफ गोश्त वगैरह ले आए थे? तौसीफ ने कहा, जी भाभी फ्रिज में रख दिया है। ये कहते हुए तौसीफ ने अपनी जेब को हाथ लगाया और जेब में कुछ तलाश करने लगा और फिर रुखसाना से कहने लगा, ओह सॉरी भाभी, वो सामान के साथ मैं बकाया पैसे भी गलती से फ्रिज में रख आया हूँ, वो भी निकाल लेना फ्रिज से।
توصیف کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ رخسانہ نے کہا توصیف بھائی وہ فریج تھا کہ تجوری؟ توصیف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا بھابھی وہ پیسے اور سامان کے شاپنگ بیگ میں نے ایک ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اسی وجہ سے شاپنگ بیگ کے ساتھ پیسے بھی میں فریج میں ہی رکھ لیے انجانے میں۔ رخسانہ نے ہنستے ہوئے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ اور پھر توصیف کھانا کھانے لگا۔ پھر آصف نے اپنی گردن کو نام میں گھماتے ہوئے کہا عجیب آدمی ہے۔ پھر کھانا کھانے لگا اور پھر کھانا کھانے کے بعد سب سامان کی سیٹنگ میں لگ گئے اور پھر شام تک ساری سیٹنگ ہو گئی۔ اس کے بعد رخسانہ کچن میں رات کے لیے کھانا تیار کرنے چلی گئی اور باقی لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں توصیف نے آصف سے کہا بھائی مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آصف نے کہا ہاں کرو، کیا بات ہے؟ توصیف نے کہا بھائی ہم باہر صحن میں جا کر بات کرتے ہیں۔ آصف نے کہا ارے ایسی بھی کیا بات ہے جو تم باہر جا کر کرنا چاہتے ہو؟ توصیف نے کہا بھائی یہاں بچے ہیں، ہم باہر چل کر بات کرتے ہیں۔ آصف نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا چلو۔ جب دونوں باہر آ گئے تو توصیف نے کہا بھائی دراصل جب میں کھانا لینے کے لیے باہر گیا تو ایک پرچون کی دکان والے نے مجھے آواز دی جو کہ ہمارے گھر سے کچھ ہی دوری پر ہے۔ میں جب اس دکاندار کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگ یہاں اس بھوتیا گھر میں رہنے آئے ہو، تو میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور پھر میں نے کہا ارے بھائی تم ہمارے خوبصورت گھر کو بھوتیا کیوں بول رہے ہو؟ کیا میں تمہیں بھوت لگتا ہوں کیا؟ تو وہ دکاندار نے کہا ارے جتنا جلد ہو سکے اس گھر سے چلے جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس گھر میں شیطانی چیزوں کا راج ہے اور تم لوگوں سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس گھر میں رہنے کی کوشش کی لیکن وہ یہاں سے بھاگ گئے کیونکہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مر گیا تھا اس گھر میں رہنے سے، کیونکہ وہ شیطانی چیزیں کسی کو یہاں بسنے نہیں دیتی۔ آخری وقت میں کوئی سکندر نامی شخص اپنی فیملی کو لے کر اس گھر میں رہنے آیا تھا لیکن وہ سب بھی راتوں رات بھاگ گئے تھے ورنہ انہیں بھی کسی شیطانی چیز نے مار دینا تھا۔ اور ایک بات تمہارے گھر کے پیچھے جو گھر بن رہا ہے وہ میرا ہے لیکن میں ابھی تک اس کی ایک ہی دیوار بنا سکا ہوں، کیونکہ جب بھی میں اس مکان کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے مزدوروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوفناک حادثہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی مزدور کو کوئی چیز نظر آتی اور کبھی کسی مزدور کو کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور مزدوروں کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنا گھر بھی تعمیر نہیں کرا پا رہا اور اسے ایسے ہی بیچ رہا ہوں لیکن کوئی اسے خریدتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں کافی لوگ اس گھر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو کسی اور سے پوچھ لیں، لیکن وہاں رہنا خود کو موت کے حوالے کرنا ہے۔ اب جاؤ اور میری باتوں کے بارے میں غور سے سوچنا۔ توصیف نے کہا بھائی اس دکان والے کی بات سن کر میں ڈر سا گیا ہوں، کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہا۔ اسی وجہ سے میں کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ جس سکندر کا ذکر کر رہا تھا وہ سکندر صاحب تو وہی ہے نا جن سے ہم نے یہ گھر خریدا ہے۔ آصف نے توصیف کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ توصیف نے کہا بھائی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں؟ تو آصف نے اکتا کر کہا ہاں یار اس گھر کو لے کر یہاں کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے گھر میں رہنا ہے اور ہم دیکھ لیں گے ہر شیطانی چیز کو۔ اور ویسے بھی توصیف تم یہ بتاؤ کہ جتنے پیسوں میں یہ گھر خریدا ہے تو کیا اتنے میں ہمیں کسی نے اتنا خوبصورت اور گھر دینا تھا کیا؟ توصیف نے کہا نہیں بھائی وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں بہت لوگ مرے ہیں۔ آصف نے کہا یار مرنا تو ایک دن سب نے ہے، ذرا سوچو اگر ہم پرانے گھر میں ہوتے تو اگر اللہ نہ کرے کوئی مر جاتا تو کیا تم تب بھی یہی کہتے کہ اس کو شیطانی چیزوں نے مارا ہے؟ توصیف نے کہا نہیں بھائی۔ آصف نے کہا تو پھر موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، پھر چاہے ہم کہیں بھی رہیں۔ توصیف نے کہا جی بھائی۔ پھر آصف نے توصیف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے بھائی ایسے ہی لوگوں کی فضول باتوں پر نہیں آیا کرتے اور ایسے سستے گھر میں ہمیں روز روز نہیں ملیں گے۔ دیکھو تو ذرا اس گھر کو کتنا خوبصورت ہے، اتنا بڑا صحن ہے، بڑے بڑے کمرے ہیں، اور اگر اس گھر میں کوئی شیطانی چیزیں ہوئی بھی تو ہم یہاں رہیں گے تو وہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان چیزوں کو تنہائی پسند ہوتی ہے، چہل پہل نہیں۔ توصیف نے کہا بھائی میں نے چھت پر بھی کچھ دیکھا تھا۔ آصف نے کہا کیا دیکھا تھا؟ توصیف نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آصف نے کہا چلو پھر اوپر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی چھت پر چلے گئے اور جیسے ہی آصف چھت پر پہنچا تو آصف کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔
کیونکہ ان کی چھت پر جانوروں کے سر اور کچھ خواہشیں پڑی تھی، جنہیں دیکھ کر آصف ہلکا بکا رہ گیا اور بولا یہ سب یہاں کیسے آ گیا؟ توصیف نے کہا بھائی آج جب میں دوپہر میں چھت پر آیا تھا تو یہ سب میں نے دیکھا اور پھر میں نے نیچے چلا گیا۔ آصف نے کہا یہ کوئی بلی تو یہاں نہیں لے کر آئی ہے کیا؟ توصیف نے کہا بھائی یہ کسی بلی کا کام نہیں ہے، کیونکہ بلی اتنے بھاری بھرگم جانوروں کے جسم کے حصوں کو یہاں چوتھی منزل پر نہیں لا سکتی۔ اتنے میں آصف ان جانوروں کی لاشوں کی طرف گیا تو دیکھا کہ یہ تو واقعی میں وہی جانوروں کے جسم کے عضلات ہیں جن کے باقی حصے ایک دن پہلے اسی گھر کے پیچھے والی سائڈ پر پڑے ملے تھے، جہاں ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ آصف پریشان ہو کر توصیف کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے توصیف سے کہا چلو نیچے چلتے ہیں۔ توصیف نے کہا بھائی ان جانوروں کے عضلات کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، پہلے ہی ان میں سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ آصف نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو شام ڈھل رہی ہے اور آس پاس لوگ بھی چھتوں پر نظر آ رہے ہیں اور وہ دیکھو سب ہماری طرف عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں ان کو رات میں پھینک دیں گے، ابھی پھینکنا تو لوگ دیکھ لیں گے اور پھر فضول کی بحث چھڑ جائے گی۔ توصیف نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں پھر چلتے ہیں۔ ابھی دونوں بھائی نیچے جا ہی رہے تھے کہ اچانک سے کچن سے رخسانہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ آصف اور توصیف بھاگ کر کچن میں گئے تو رخسانہ ڈری ہوئی فریج کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی اور فریج کا سارا سامان بکھرا ہوا نیچے گرا پڑا تھا۔ آصف نے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا رخسانہ، تم ڈری ہوئی کیوں ہو اور یہ سامان کیوں گرایا ہوا ہے زمین پر؟ رخسانہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی یہاں کوئی تھا۔ آصف نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب کون تھا یہاں؟ رخسانہ نے کانپتے ہوئے کہا میں گوشت دھو کر فریج میں رکھا تھا اور میں چولہے پر مسالہ بھون رہی تھی کہ اتنے میں مجھے فریج کے کھلنے کی آواز آئی۔ جب میں نے فریج کی طرف دیکھا تو کوئی خوفناک سایہ مجھے فریج کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے فریج کھولا اور سارا سامان نیچے گرانے لگا اور پھر گوشت نکال کر کھانے لگا۔ تبھی میری چینخ نکل گئی اور وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ رخسانہ کی یہ بات سن کر آصف اور توصیف ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر آصف نے کہا ان کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ جو بھی ہے یہ ہمیں ایسا ہی تنگ کرتے رہیں گے، لیکن تم سب لوگ ایک بات ذہن میں رکھ لو، چاہے یہ ہمیں جتنا بھی تنگ کر لیں ہم ان سے ڈر کر یہ گھر نہیں چھوڑیں گے۔ رخسانہ نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب، یہ کون سی چیزیں ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں کچھ؟ آصف شرمندہ سا ہو کر توصیف کی طرف دیکھنے لگا تو پھر توصیف نے بات کو پلٹتے ہوئے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے کچھ نہیں بھابھی، یہ بس چھوٹی موٹی چھلاوہ ٹائپ چیزیں ہیں جو کہ اکثر خالی گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن جب گھر میں کوئی رہنے لگے تو یہ خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے توصیف نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور بولا کیوں آصف بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ تو آصف نے اچانک ہڑبڑا کر کہا ہاں یہ کچھ نہیں ہے، تم تو ایسے ہی ڈر گئی ہو، دیکھو اس چیز نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا نا، یہ خود ہی بھاگ جاتی ہیں، صرف آج کے دن ہی تنگی ہو سکتی ہے، کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اب فکر نہیں کرو اور کسی اور سے اس بارے میں بات نہ کرنا ورنہ بچے ایسے ہی ڈر جائیں گے۔ رخسانہ نے کہا مگر وہ سارا گوشت کھا گیا ہے، اب میں کیا پکاؤں گی؟ آصف نے کہا اب شام ہو گئی ہے، اس وقت تو پتہ نہیں گوشت ملے گا بھی کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ آج صرف آلو ہی پکا لو، گوشت ہم کل پکا لیں گے۔ رخسانہ نے کہا ٹھیک ہے، پر آپ میرے پاس ہی کھڑے رہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آصف نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے۔ توصیف نے کہا بھائی میں بچوں کے پاس جا رہا ہوں، پتہ نہیں کاشف ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں۔ آصف نے کہا ہاں جاؤ۔ توصیف کمرے میں چلا گیا اور آصف رخسانہ کے ساتھ کچن کے کام میں رخسانہ کا ہاتھ بٹانے لگا اور کچھ دیر میں رات شروع ہونے لگی اور رخسانہ نے کھانا تیار کر لیا اور پھر رخسانہ آصف کی حاملہ کھانا لے کر کمرے میں گئی تو وہاں سب موجود تھے سوائے کاشف کے۔ آصف نے توصیف سے پوچھا کاشف کہاں ہے، اسے بلا لو، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ توصیف نے کہا بھائی کاشف تو کیبل والے کو لینے گیا ہوا ہے، ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا اسے۔ آصف نے کہا یار اتنی کیا جلدی تھی، کیبل صبح نہیں لگ سکتی تھی کیا؟ توصیف نے ہنستے ہوئے کہا بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا کاشف رات دیر تک اور ٹی وی میں گھسا رہتا ہے۔ آصف نے کہا ہاں ان کے بنا تو اس کو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔
اتنے میں باہر گیٹ پر دستک ہوئی۔ توصیف نے کہا میں دیکھ کر آتا ہوں، کاشف آ گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر توصیف نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا کاشف اپنے ساتھ کیبل والے کو لے کر آ گیا تھا، جس کے کندھے پر ایک بیگ اور تار کا رول تھا اور دوسرے کندھے پر ایک لکڑی کی سیڑھی تھی۔ توصیف نے کاشف کو کہا یار اتنی دیر لگا دی ہے، آصف بھائی کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ کاشف نے کہا جی بھائی میں کب سے کیبل والے کے آفس اور یہ بھائی کسی جگہ کیبل لگانے گیا ہوا تھا، اب یہ آفس میں آیا تھا تو میں اس کو ساتھ لے آیا ہوں۔ اتنے میں کیبل والے نے کہا ٹھیک ہے کاشف بھائی آپ لوگ کھانا کھائیں، تب تک میں باہر سے تار کا کنیکشن کر کے آتا ہوں۔ توصیف نے کیبل والے کو کہا ارے بھائی آپ بھی آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو۔ کیبل والے نے کہا بھائی میں کچھ دیر پہلے کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ کھائیں اور تب تک میں باہر سے اپنا کام کر لیتا ہوں۔ توصیف نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کریں کام، تب تک ہم کھانا کھا لیں۔ کیبل والے نے بیگ گیٹ کے پاس رکھا اور سیڑھی پکڑ کر کہیں لگانے لگا اور کاشف توصیف کے ساتھ کھانا کھانے چلا گیا اور کچھ دیر میں سب نے کھانا کھایا اور کاشف کیبل والے دیکھنے باہر گیٹ کے پاس چلا گیا۔ آگے کیا ہوا دیکھنے کے لیے جانیے پارٹ 3۔